بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں آج بات شروع ہو رہی ہے کتاب الحظر والاباحہ۔ حظر کہتے ہیں ممنوع کو اور اباحہ کہتے ہیں جائز کو۔ ہمیں جو اللہ پاک نے اس دنیا میں زندگی دی ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو استعمال کرنا یا جن کو کرنا جائز ہے، اس کو مباح کہیں گے کہ یہ معاملہ مباح ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں اور معاملات ایسے ہیں کہ جو ممنوع ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے، تو اس کو عربی میں حظر کہتے ہیں۔ تو بڑے اہم مسائل ہیں متفرق، چونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں پیش آتی ہے، تو بعض امور ایسے ہیں کہ جن سے واسطہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑتا ہے، یا گھر میں پڑتا ہے، یا کاروبار میں پڑتا ہے، مختلف موقعوں پر۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جو کسی ایک خاص موضوع سے متعلق نہیں ہے، بلکہ منتشر متفرق مسائل ہے، لیکن ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی کے، کہ بعض کام جائز ہے، بعض کام ناجائز ہے۔ تو پہلا مسئلہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یا سونے چاندی کے برتنوں کو کسی اور استعمال میں لانا یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ برتنوں کی بات ہو رہی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس امت کے مردوں پر سونے کو بالکلیہ حرام فرمایا ہے۔ سونے کا استعمال اس امت کے مرد نہیں کر سکتے، نہ سونے کی انگوٹھی بنا سکتے ہیں، نہ سونے کی چین بنا سکتے ہیں، نہ سونے کی کوئی زنجیر بنا کے ہاتھ میں ڈال سکتے ہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی میں، لا علمی میں، نادانی میں اس طرح کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سخت منع ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جس نے دنیا میں مرد نے سونا استعمال کیا۔ البتہ مرد کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ اگر یہ چاندی کی انگوٹھی بنائے، انگوٹھی جو ہاتھ میں پہنتے ہیں، تو وہ انگوٹھی اگر 4 ماشے چاندی کی ہے، 4 ماشا، اس حد تک مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنانا جائز ہے۔ 4 ماشا چاندی سے زیادہ کی انگوٹھی بنانا درست نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، کوئی ضروری نہیں، کوئی پسندیدہ نہیں، کوئی سنت نہیں، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا مباح اور جائز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگوٹھی بنائی گئی تھی، بالکل ایسا ہے، لیکن اس انگوٹھی کے بنانے کا مقصد برائے انگوٹھی نہیں تھا کہ آپ ہاتھ میں پہن لیں، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ ختم تھا کہ آپ مہر لگاتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت آپ سے یہ کہا گیا کہ دنیا کے بادشاہوں کی ترتیب یہ ہے کہ وہ اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پہ مہر لگی ہو۔ آپ کی تو مہر نہیں ہے تو وہ تو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو اس موقع پر مشورے سے ایک انگوٹھی بنائی گئی جو مہر کے لیے تھی، اور اسی میں نقش کیا گیا یہ 3 الفاظ، یعنی محمد الرسول اللہ، لیکن ترتیب یہ تھی کہ لفظ محمد نیچے تھا، درمیان میں لفظ رسول تھا، اور سب سے اوپر لفظ اللہ تھا۔ یہ ترتیب تھی، اور جیسے عام آپ حضرات دیکھتے بھی ہیں تصاویر وغیرہ میں یہ نقش ملتا ہے، یہ آپ کی انگوٹھی مبارک کا نقش ہے۔ لیکن مقصد آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس انگوٹھی کا مقصد کیا تھا؟ مہر لگانا تھا۔ وہ ایک مہر تھی جو آپ علیہ السلام بوقت ضرورت لگا لیتے۔ اس لیے انگوٹھی کو پہننا یا بنانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک پسندیدہ امر ہے، جائز اور مباح کے درجے میں ہے۔ صرف فقہا نے اتنا لکھا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ نے اور تابعین نے اہتمام کیا ہے عیدین کے پہلے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تیاری کرتے ہوئے چاندی کی انگوٹھی اگر وہ 4 ماشے کے اندر ہو تو مرد اگر عید کی تیاری میں اس کو استعمال کر لے تو یہ پسندیدہ امر ہے۔
اس کے علاوہ عمومی طور پہ انگوٹھی کو پہننا یہ کوئی مستقل باعث ثواب نہیں ہے، جائز معاملہ ہے۔ لہٰذا اگر مرد اپنے لیے انگوٹھی بناتا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ چاندی کی ہو، اور چاندی کی بھی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہو؟ 4 ماشے، اس سے زیادہ نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات یہ بھی علماء نے لکھی کہ ایک مرد ایک وقت میں 2 انگوٹھیاں نہ پہنے، جیسے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ علماء نے باقاعدہ محدثین نے اس پہ بحث کی ہے کہ ایک وقت میں ایک انگوٹھی کے پہننے کا جواز ملتا ہے، لہٰذا اگر بوقت ضرورت پہنی بھی جائے یا شوق کے لیے پہنی بھی جائے تو ایک انگوٹھی بنائی جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس کو سیدھے ہاتھ کی انگلی میں پہن لیا جائے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ شہادت کی انگلی جو درمیان والی ہے اور جو چھوٹی انگلی ہے، اس کے مابین جو یہ انگلی آتی ہے یہ والی، اس کے اندر اس کو پہن لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ کسی نے شہادت کی انگلی میں پہن لیا تو بھی صحیح ہے، اگر چھوٹی انگلی میں پہن لیا تو بھی صحیح، شہادت کی انگلی میں پہننے کی بھی گنجائش ہے۔ ان 2 انگلیوں میں نہ پہنا جائے، اس کو منع کیا گیا۔ سمجھ میں آتی؟ تو یہ بہرحال ساری باتیں ہیں، آج اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ اعمال میں تو کمزور ہوتے ہیں، لیکن انگوٹھیاں بنانا اور اس کا شوق رکھنا اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، اس کو ایک جزء لا ینفک بنا چکے ہیں۔ تو اس کے یعنی مقام کو سمجھ لینا چاہیے، ہر چیز کے مسئلے کو، کہ مرد کے لیے اگر چاندی کی انگوٹھی جائز ہے تو اس کا درجہ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ سمجھ گئے؟ چاندی کے علاوہ باقی پھر کسی اور چیز کی انگوٹھی مرد کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس امت کی مستورات کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات کو استعمال کرنا بالکل لیا جائز ہے۔ مستورات جو ہے سونے کے زیورات، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ بنا بھی سکتی ہے، پہن بھی سکتی ہے، رکھ بھی سکتی ہے، محفوظ بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح چاندی کی ہے، یا آج کل کی جو ہمارے ہاں آرٹیفیشل جو جیولری بنتی ہے، مصنوعی زیورات جو بنتے ہیں پلاسٹک وغیرہ کے یا دوسرے جو دھات وغیرہ کے، تو مستورات کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ زیورات کا نہیں ہے، وہ ہے کہ انسان گھر میں سونے کے یا چاندی کے برتن رکھ لے۔ اب مثال کے طور پہ کھانے کے برتن ہیں، پلیٹیں ہیں، ڈونگے ہیں، پیالے ہیں، جائز نہیں ہے، ان میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے، منع ہے اور حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر چمچہ ہے سونے چاندی کا تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس سے کھانا پینا یہ منع ہے، حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے دانت کا خلال جانتے ہیں، جس سے ہم دانت کی صفائی کرتے ہیں، کھانا کھا کے دانت کا خلال، یہ سنت ہے، لکڑی کا خلال ہو یا درخت کی کوئی لکڑی ہو، کچھ بھی ہو صحیح ہے، لیکن یہ خلال اگر کسی نے سونے چاندی کا بنا دیا اور اپنے لیے کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے عطر کی جو شیشیاں ہوتی ہے آج کل، تو اگر کسی نے اپنے لیے وہ سونے یا چاندی کی بنا دی تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بالکل منع ہے۔ یا سرمدانی جس میں سرما ہوتا ہے، اگر کسی نے وہ سونے اور چاندی کی بنا دی تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یا وہ پلنگ، وہ تخت جس پہ انسان بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، اگر اس کے جو پائے ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، اگر وہ چاندی کے بنا دیے گئے تو فقہا نے لکھا کہ ایسے تخت اور ایسے پلنگ پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ یہ ساری چیزیں حقائق ہیں، تو بہرحال ان چیزوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک اگر کسی کو مال کی وسعت دے دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شریعت سے ٹکرا جائیں اور اللہ پاک کے احکامات کو توڑ دیں اور ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ آخرت کی سخت پکڑ کی دلیل ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کتاب الحظر والاباحہ میں ہماری صفائی ستھرائی سے متعلق یہ ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہر ہفتے جسم کے زائد بالوں کو وہ صاف کرے۔ ہر ہفتے صاف کرنا یعنی جمعے کے جمعے، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے زیادہ معمول یہ رہا ہے کہ آپ نے جمعے کے دن صفائی کا اہتمام فرمایا۔ تو پسندیدہ تو یہ ہے کہ جمعے کے دن جب جمعے کی تیاری کی جائے تو اس وقت انسان جو زائد بال یعنی جو بغل کے بال ہیں اور زیر ناف بال ہے جو شرمگاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور جن کی صفائی ضروری ہے، تو ہر ہفتے اس کی صفائی کرنا یہ مستحب ہے۔
اگر ہر ہفتے نہ ہو تو پھر 15 دن میں، یعنی 2 ہفتوں کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 ہفتوں تک کا انتظار ثابت ہے کہ آپ نے 2 ہفتوں تک صفائی کو مؤخر کیا، لیکن 15 دن سے زیادہ نہیں۔ لیکن عمومی امت کے لیے سب سے زیادہ گنجائش وہ کتنے دن کی ہے؟ 40 دن کی۔ 40 دن سے اوپر ہوگا، اور اگر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ نے اپنے بغل کے بال صاف نہیں کیے، یا زیر ناف جو بال ہوتے ہیں جن کی صفائی ضروری ہے وہ صاف نہیں کیے، تو یہ آدمی گناہ کا مرتکب ہوگا۔ 40 دن سے اس کو اوپر رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، پھر گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ جسم سے لگے رہیں گے اس حالت میں تو انسان گناہگار گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے، خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو بچے ہیں، تو ان کو بھی یہ مسئلہ ترتیب سے سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جسم کے ان بالوں کی صفائی جو ہے ایک مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے کہ وہ ان کی صفائی کر لے، اور یہی مسئلہ مستورات کے حق میں بھی ہے۔ البتہ صفائی کے لیے پھر اختیار ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ انسان کسی حدید کو، یا حدیث میں الفاظ آتے ہیں حداد کے، کہ آپ نے لوہے کا استرا استعمال فرمایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور مرد کے لیے استرے کا یا لوہے سے بنی ہوئی چیز سے صفائی کرنا یہ پسندیدہ بھی ہے اور طبی اعتبار سے بھی مفید ہے کہ مرد صفائی اس سے کرے۔ لیکن اگر عذر کی وجہ سے، یا آج کل جیسے نئی چیزیں آتی ہے، کریم ہے یا پاؤڈر ہے یا نئی چیزیں ہیں جو سہولت کی ہے، جس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، انسان کو راحت ہے، تو اگر انسان ان بالوں کی صفائی میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو بالکل اٹھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، اٹھا سکتے ہیں۔ کریم استعمال کر لی، ٹیوب استعمال کر لی، پاؤڈر استعمال کر لیا، یا کوئی اور طریقہ استعمال کر لیا، تو وہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مستورات کے لیے حداد کے علاوہ ان چیزوں کا استعمال زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر لیں۔ اسی طریقے سے کتاب الحظر والاباحہ میں تیسرا مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہمارے آداب المعاشرت سے متعلق ہے کہ ایک مسلمان بچے کے لیے یا نوجوان کے لیے اپنے ماں باپ کو یا بڑوں کو نام لے کر کے پکارنا یہ مکروہ اور منع ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے، یعنی بڑوں کا نام نہ لیا جائے۔ بعض دفعہ تو اس چیز کو بھی ہم ایک عام اس پہ لے لیتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا مسئلہ ہے، یا آج کل اگر آپ غور کریں، پہلے تو یہ تصور بھی نہیں تھا، آپ خود غور کریں، ان بڑے حضرات سے پوچھیں، لوگ بڑے بھائی اور بہنوں کا نام بھی نہیں لیتے تھے، ان کے لیے بھی جو ہے ادب کی اصطلاحات تھی۔ ماں باپ تو بہت دور کی بات ہے، چچا ماموں تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اب شہری ماحول میں اور ان چیزوں کو دیکھ کر اور ساری یہ معاملات کو دیکھ کر اب جو ہے بس صرف ایک لفظ بھائی لگا دیتے ہیں کہ فلاں بھائی فلاں بھائی فلاں بھائی فلاں بھائی، اور وہ کوئی رشتے میں چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ان کو جو ہے ان کا نام لے رہے، دھڑلے کے ساتھ لے رہے۔ تو ان چیزوں میں بہرحال احتیاط بہت ضروری ہے کہ بڑوں کا انسان حتی الامکان نام نہ لے، بلکہ ادب کے ساتھ جو مناسب الفاظ ہو، اصطلاحات ہیں، ان کو استعمال کر لے، لیکن بوقت ضرورت۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے نادان ہوتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ضرورت پڑ گئی اور ایک عورت سے مستورات سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے شوہر کا نام کیا ہے، تو وہ نہیں بتا رہی، شرما رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نادرہ کے آفس میں تو آپ کو بتانا ہے نا، وہاں تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا پاسپورٹ آفس میں تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یا نکاح کے موقع پہ تو ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جہاں ضروری ہو، کوئی ڈاکیومنٹس بن رہے ہیں، کاغذات بن رہے ہیں، یا کسی کی وضاحت ضروری ہے، تو اس میں اگر نام لینا پڑا تو لے لیا جائے، لیکن بلا ضرورت یا غصے میں آ کے نام لے لینا کسی کا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ آداب کے بالکل برخلاف ہے۔ چوتھا مسئلہ انہوں نے کتاب الحظر والاباحہ میں جو لکھا ہے وہ حشرات الارض، یعنی وہ مخلوقات جو ہمارے ارد گرد ماحول میں رہتی ہے، جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، یا کیڑے مکوڑے جو ہو گئے، ان سے متعلق ان کا ایک حق بتایا کہ کسی جاندار چیز کو چاہے وہ تکلیف دہ کیوں نہ ہو، آگ میں جلا کر مارنا درست نہیں ہے۔ آگ میں جلانا درست نہیں ہے کہ انسان اس کو جلا دے۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک چوہا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، یا چھپکلی تنگ کر رہی ہے، یا بعض دفعہ یہ کھٹمل وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس میں پلنگوں میں اور اس میں ہو جاتے ہیں،
تو انسان تنگ ہو جاتا ہے تو یہ کہے بھئی چلو بھئی اس کو جلا دیتے ہیں، تو یہ سخت منع ہے اور سخت حرام ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے۔ ان کو ختم کرنے کے جو دوسرے ذرائع ہیں، زہریلی ادویات ہے، پاؤڈر ہے، یا کوئی پنجرہ ہے، یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو انسان استعمال کر لے، لیکن یہ ہے کہ کوئی جلانے کا عمل نہ کرے۔ یہ منع کیا گیا حدیث پاک میں کہ جلانا صرف ایک اللہ کی ذات کے لائق ہے، کہ وہ جو فیصلہ کرے کر سکتے ہیں۔ مخلوق میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو جلا دے اور اس کو راکھ کر دے۔ البتہ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ فقہاء نے لکھا ہے اور یہاں بھی اس جگہ پر بھی لکھا ہے کہ بعض دفعہ یہ پلنگ میں، چارپائیوں میں، ضرورت کی اشیاء میں، جیسے کرسی ہے، اس میں بہت زیادہ، جیسے خاص طور پر یہ کھٹمل وغیرہ یہ چیزیں پیدا ہو جاتی اور دوائیوں سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کا ہمارے معاشرے میں ایک رائج طریقہ، جو لوگوں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی پانی ابال کر کے اس پہ بہا دیں، گرم پانی جو ہوتا ہے نا جوش مارتا ہوا، وہ آپ اس چارپائی پہ ڈال دیں یا کرسی پہ ڈال دیں، تو یہ کھٹمل اندر سے خود بےتاب ہو کر نکلیں گے اور پھر جو ہے ان کو ختم کر دیں، قلع کر دیں ان کا۔ تو آیا گرم پانی بہا سکتے ہیں ایسی چیزوں پر؟ تو اس کی فقہاء نے گنجائش لکھی ہے کہ اگر کوئی طریقہ کارگر نہ ہو اور وہ چیزیں ختم نہ ہو تو بامر مجبوری پانی کو جوش دے کر کے اس چارپائی پر یا تخت پر یا کرسی پر اس پہ بہا دینا، تاکہ وہ مخلوق اندر سے نکل آئے، اور پھر نکلنے کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک اور جو معاملہ ہو سکتا ہے وہ پھر کرنا جائز ہوگا۔ پانچواں مسئلہ جو کتاب الحظر والاباحہ میں ہے، وہ ہمارے معاملات سے متعلق بڑا اہم بلکہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی بات پر شرط باندھنا یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل یہ جو جوئے ہیں، سٹہ بازی ہے، یہ سب اسی کی قسمیں ہیں، اور نئے نئے اس کی شکلیں اور صورتیں آتی ہیں، پیکیجز آتے ہیں، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس پہ عمل پہلے کر لیتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر شرط لگا دینا جانبین سے۔ مثال کے طور پہ یہ دو ساتھی ہیں، انہوں نے آپس میں ایک شرط لگائی۔ اس ساتھی نے اس سے کہا کہ بھئی یہ 5 کلو مٹھائی ہے، اگر آپ نے یہ 10 منٹ میں کھا لی، یہ مٹھائی 10 منٹ میں ختم کر دی، تو میں آپ کو 1000 روپے دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اگر آپ نے 10 منٹ میں یہ مٹھائی ختم نہیں کی تو آپ ہار گئے شرط، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ 1000 روپے مجھے دیں گے۔ یہ صورت سمجھ میں آئی؟ یہ کہلاتا ہے کہ جانبین سے شرط لگ گئی ہے۔ لہٰذا اگر وہ ناکام ہوا تو اس کو 1000 کا فائدہ، وہ کامیاب ہوا تو اس کو 1000 کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ مبہم، معلق، بیچ میں لٹک جاتا ہے۔ اب ہر آدمی انتظار میں ہے نا کہ بھئی اب کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک تشویش کی سی کیفیت بن جاتی ہے اور ساری دنیا کی نظریں لگ جاتی ہے۔ جیسے آج کل مختلف کھیلوں پر کرکٹ ہے اور گھوڑوں کے ریس ہے اور دنیا بھر کے جو کھیل ہے، اس پر بڑے عالمی سطح پر جیسے ہم سنتے ہیں، اس پہ سٹہ بازیاں ہوتی ہے، اور ایسے افراد ہوتے ہیں، بکیز ہوتے ہیں کہ جو لاکھوں ڈالر میں جو ہے وہ اس کے سٹے لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیم جیت گئی تو یہ ہوگا، وہ ہار گئی تو یہ ہوگا، اور یہ ایک عالمی سطح پہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا معاملہ کرنا یہ قطعی طور پہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر ایسی چیز اس ہاتھ آ بھی جائے کہ آپ جیت گئے، آپ کو 1000 روپے دے دیے، تو آپ کے لیے اس کو نہ قبول کرنا جائز ہے، نہ لینا جائز ہے، نہ استعمال کرنا جائز ہے، بلکہ آپ اس کو واپس کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بہرحال بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان ساتھی کرکٹ کھیلتے ہیں ایک عام سطح پر، جیسے گلی محلوں میں، میدانوں میں، وہ ساتھی بھی اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ وہ بھی آپس میں جب میچ طے کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ ٹیم جیت گئی تو وہ اس کو بال دے گی، حالانکہ بال ایک معمولی چیز ہے نا، ایک ہلکی سی چیز ہے، شاید اس سے زیادہ ہوتا ہو، یا یہ کہ وہ جیت گئی تو وہ اس کو دے گی۔ یاد رکھیں یہ بھی شرط کی یہی صورت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ایک عمومی میچ کھیلنا، ٹورنامنٹ کھیلنا، کھیل کھیلنا صحیح ہے، لیکن اس میں یہ شرط لگا دینا کہ جیتنے والا، ہارنے والا جیتنے والے کو یہ دے گا اور وہ اس کو یہ دے گا، یہ شرط بالکل ناجائز ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ معاملہ حرام ہو جاتا ہے۔ البتہ
اگر ایک جانب سے یہ شرط لگ گئی، دونوں طرف سے نہیں، ایک طرف سے لگ گئی، کیا مطلب؟ اس نے اس کو کہا اگر آپ نے 10 منٹ میں یہ گلاب جامن کھا لیے سارے، ختم کر دیے، تو 1000 روپے آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے نہیں ختم کیے تو بس آپ ہار جائیں گے، لیکن مجھے 1000 نہیں دینے پڑیں گے۔ دونوں مسئلوں میں فرق ہے نا۔ تو اگر شرط ایک جانب سے لگائی گئی اور کہا گیا کہ جی اگر آپ نے یہ کام کر دیا، یہ کارنامہ کر دیا، یہ میچ جیت گئے، یہ ہدف طے کر لیا، تو آپ اس انعام کے مستحق بن جائیں گے، اور اگر نہیں کر سکے تو نہیں ملے گا، نہ آپ کو کچھ دینا پڑے گا۔ یہ صورت درست ہے، اور اسی کو انعام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انعامی شکل ہوتی ہے انعام کی، کہ بھئی 2 افراد میں سے جو کامیاب ہو جائے اس میں سے ایک کو اس کے حصے کا انعام دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی چیز ہار کی صورت میں لازم نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس صورت کی بہرحال گنجائش ہے، اور ایسا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 مسئلے آج آپ کے سامنے اس مجلس میں آئے، انشاءاللہ آگے اور بھی اہم مسائل ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے اس مدرسے کے ایک طالب علم کی ہمشیرہ کا اور ہمارے ساتھی بھائی عمران کی صاحبزادی کا آج صبح انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک اس بچی کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو، ان کے والدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمت